تو یاد رکھو ہماری ایک تاریخ ہے، اور میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، علماء کرام سے کہنا چاہتا ہوں، ان فضلاء سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی تاریخ ہے، کہ آپ کی پشت پر 300 سال کی تاریخ ہے کہ ہم نے اپنی آزادی اس پر سودا نہیں کرنا، اپنے دین پر ہم نے سودا نہیں کرنا۔ سب سے پرانی تاریخ آپ کی ہے۔ آپ کی سیاست اس بر صغیر کا آغاز ہے۔ آپ کی سیاست نے آزادی کا چراغ جلایا تھا، اور 1803 میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے انگریز حاکمیت کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد بھی اگر تمہارے طور طریقے وہی ہیں، انگریز اور مغرب کی پیروی کا تمہارے اندر وہی زہر موجود ہے، تو پھر یاد رکھو کہ اس طرح کی حاکمیت کے خلاف جہاد لڑنے کے جراثیم ہمارے اندر بھی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر! کے خلاف بات کریں گے۔ ہمیں اللہ نے گواہ کا نام دیا ہے، تو پھر جو چیز نظر آئے گی اسی طرح بیان کریں گے۔ ہم سے یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم وہ مولوی ہیں کہ آپ ہمیں سامنے بٹھائیں گے اور ہم آپ کی مدد سرائی کریں گے۔ اور جن لوگوں نے پاکستان کی ترقی کے پہیے کو جام کیا، ہم نے پوری استقامت کے ساتھ ان نااہلوں کا مقابلہ کیا، اقتدار کی کرسی سے کھینچ کر باہر پھینکا، اور اگر کل کوئی ایسے لوگ مسلط کیے گئے تو میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ اس کو بھی گریبان سے پکڑ کر نکالیں گے، اور ایسے لوگوں کو ملک پر حکومت نہیں کریں گے۔ بات کیا میں سمجھ چکا ہے، ہم حق کو کہنے والے ہیں، اور مدارس دینیہ کا فریضہ بھی یہ ہے کہ وہ حق کو حق کہیں، باطل کو باطل کہیں، کسی بھی دوسری اپنے مفادات کے تحت وہ اپنے رائے کا اظہار نہ کریں، بلکہ اللہ کی خاطر حق کو حق اور باطل کو باطل کہیں۔ اور اس کے لیے دینی مدارس کا بنیادی مقصد یہی ہے، اور ایسے لوگ پیدا کرنا مقصود ہے جو حق کو حق اور باطل کو باطل کہیں۔ اس کے راستے میں براہ کرم رکاوٹ نہ ڈالیے۔ یہ ریاست اس معاملے کے اندر اپنے رویے پر نظر ثانی کرے، اور یہ دیکھے کہ ملک و ملت کے لیے یہ رویہ کہ مدارس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں، یہ رویہ انتہائی مضر ہے، اور اس کا سوائے انتشار کے کوئی اور فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم کسی حکومت کے نہ تو اس طرح مخالف ہیں کہ ایسے مخالف ہوں کہ اس کی ہر بات کو ہم ناجائز قرار دیں، ہر بات کو اس کی تقلید کریں، ہر بات کی تردید کریں، نہ ہم ایسے ہیں کہ جو حکومت کی ہر بات کو مانیں اور ہر بات کے آگے سر جھکائیں۔ ہم حق کو کہنے والے ہیں، اور مدارس دینیہ کا فریضہ بھی یہ ہے کہ وہ حق کو حق کہیں، باطل کو باطل کہیں، کسی بھی دوسری اپنے مفادات کے تحت وہ اپنے رائے کا اظہار نہ کریں، بلکہ اللہ کی خاطر حق کو حق اور باطل کو باطل کہیں۔ اور اس کے لیے دینی مدارس کا بنیادی مقصد یہی ہے، اور ایسے لوگ پیدا کرنا مقصود ہے جو حق کو حق اور باطل کو باطل کہیں۔ اس کے راستے میں براہ کرم رکاوٹ نہ ڈالیے۔ یہ ریاست اس معاملے کے اندر اپنے رویے پر نظر ثانی کرے، اور یہ دیکھے کہ ملک و ملت کے لیے یہ رویہ کہ مدارس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں، یہ رویہ انتہائی مضر ہے، اور اس کا سوائے انتشار کے کوئی اور فائدہ نہیں ہوگا۔